ایک کارواں سرائے میں بھٹیارے اور ہندوستانی سوداگر کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ دونوں میں زبردست تو تکرار ہو رہی تھی۔ باقی مسافر جو سرائے میں ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے آ کے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے۔ بھٹیارے نے غصے سے جواب دیا کہ دیکھیے جناب، یہ شخص عجیب ہے کہ کھانا کھا لیا اور قیمت ادا کرتے وقت اسے موت پڑتی ہے۔ ہم یوں ہی مفت خوروں کے پیٹ بھرنے لگے تو کل کو بھیک مانگتے پھریں گے۔ ایک مسافر نے سوداگر کی طرف دیکھ کے کہا، جناب آپ تو خاصے معقول اور آسودہ حال نظر آتے ہیں، آخر آپ اس غریب آدمی کے پیسے کیوں ادا نہیں کرتے؟ اس پہ سوداگر نے کہا کہ قبلہ میں تو پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، بلکہ میں نے تو اس کے ساتھ یہ بھلائی کی کہ اسے پچھلے کھانے کے پیسے بھی ادا کرنا چاہتا ہوں جو میں اتفاقاً بھول گیا تھا، لیکن یہ کچھ اور ہی حساب بتاتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے سارے ہی مسافروں کے کھانے کی قیمت یہ مجھ سے ہی وصول کرے گا۔ سوداگر نے اپنا موقف بیان کیا تو اس پہ بھٹیارا بڑے غصے سے بولا، بھلائی کس بات کی؟ ایک تو پہلے ہی تم رقم ادا نہیں کرتے اور دوسرا مجھ پہ احسان بھی جتاتے ہو۔ ان دونوں کے درمیان یہ جھگڑا جب شدت اختیار کر گیا تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنا فیصلہ کسی تیسرے شخص سے کروا لو۔ لہٰذا لوگوں کے مشورے پہ انہوں نے ایک شخص کو اپنا ثالث مقرر کر لیا اور اس کو اپنا معاملہ بتایا۔ سوداگر بولا، جناب معاملہ یہ ہے کہ پچھلے سال بھی میں اسی مسافر خانے میں ٹھہرا تھا۔ میں نے کھانے میں ایک مرغی اور چند انڈے کھائے تھے، مگر جلدی میں ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت ادا نہیں کر سکا۔ میں نے سوچا کہ اگلے سال ادا کر دوں گا۔ اب میں نے اس سے اس کھانے کا حساب پوچھا ہے تو یہ 1000 دینار مانگتا ہے۔ آپ ہی انصاف سے کام لے کے بتائیے کہ کیا ایک مرغی اور چند انڈوں کی قیمت 1000 دینار ہوتی ہے؟ ثالث نے بھٹیارے سے کہا، کیوں صاحب آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ بھٹیارے نے گلا صاف کیا اور بڑے غصے سے بولا، جناب علی، ابھی تو میں نے بڑی سخاوت اور فیاضی سے کام لیا ہے کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو اور میں کسی کا دیندار نہ بنوں۔ آپ ذرا انصاف سے غور فرمائیے کہ اس حضرت نے پچھلے سال بڑے مزے سے ایک مرغی اور 6 انڈے ڈٹ کے کھائے۔ اب اگر وہ مرغی زندہ ہوتی اور وہی 5-6 انڈے اس کے نیچے رکھ دیتا تو ان میں سے چوزے نکل آتے، وہ چوزے بڑے ہو کے انڈے دیتے تو ان میں سے بھی چوزے نکلواتا۔ آپ عقل مند ہیں، خود ہی حساب لگا لیجئے کہ ایک سال میں وہ مرغی اور 6 انڈے ہزاروں مرغیوں اور چوزوں میں تبدیل ہو جاتے۔ یہ سارا منافع محض اس وجہ سے میرے ہاتھوں سے نکل گیا کہ اس حضرت نے وہ مرغی اور انڈے کھا لیے۔ اب میں نے اسی حساب کتاب سے قیمت صرف 1000 دینار لگائی ہے تو انہیں ادا کرتے وقت بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ مجھ سے جھگڑا کرنے پہ تل آئے ہیں۔ ثالث چونکہ بھٹیارے کا دوست تھا اسی لیے اس نے بھٹیارے کے حق میں فیصلہ دے دیا اور سوداگر کو حکم دیا کہ وہ بھٹیارے کو 1000 دینار ادا کرے۔ سوداگر بیچارہ بہت پریشان تھا کہ اتنی بڑی رقم آخر کہاں سے ادا کرے۔ اسی دوران مسافروں میں ایک شخص بولا، حضرت اگر کوئی مجھے ایک تیز رفتار سواری مہیا کر دے تو میں ابھی بغداد سے ایک قاضی کو لے آتا ہوں، وہ جو بھی فیصلہ فرما دیں تمام لوگ اسے قبول کر لیں۔ باقی مسافروں نے اس کی حمایت کی اور سوداگر بولا کہ بھائی میرا خچر لے جائیں، یہ بہت تیز رفتار ہے۔ اس شخص نے خچر لیا اور تیز رفتاری سے بغداد کی سمت روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آ گیا اور بولا، قاضی صاحب کچھ مصروف تھے، انہوں نے آدھے گھنٹے تک آنے کا وعدہ کیا ہے، آپ لوگ انتظار کیجئے۔ لوگ ایک ایک منٹ کو گننے لگے۔ لوگ بے چین نظروں سے قاضی صاحب کا راستہ دیکھنے لگے جس طرف سے قاضی صاحب نے آنا تھا۔ آدھے گھنٹے کی بجائے 1 گھنٹہ گزر گیا لیکن قاضی صاحب ابھی تک نہیں آئے۔ مسافر بڑے پریشان تھے اور ہندوستانی سوداگر بھی بہت پریشان تھا، لیکن بھٹیارا دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ ایک درویش قسم انسان جس کا نام بہلول تھا وہ اپنے گدھے پہ سوار ہو کے اسی طرف آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ لوگوں کے قریب پہنچے تو اپنے گدھے سے اتر کے اپنا عصا زمین پہ رکھتے ہوئے بولے کہ میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ مجھے یہاں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ مجھے اس جھگڑے کی اطلاع مل گئی تھی مگر میں جلدی میں نہیں آ سکا۔ دراصل مقدموں کے فیصلے کرنے کے علاوہ میں کاشتکاری بھی کرتا ہوں۔ آج جب آپ کا پیغام ملا تو میں گیہوں کے بیج ابال رہا تھا، کیونکہ آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ گیہوں کے بیج ابال لیے جائیں تو اچھی پیداوار دیتے ہیں۔
बस वो बीज उबालते उबालते ही मुझे इतनी देर हो गई, मैं आप सब से एक बार फिर माफी चाहता हूँ। वहां पे मौजूद तमाम लोग बड़े हैरान हुए और भुटियारे ने इंतहाई गुस्से से बोला कि जनाबे आली, आप किस तरह के काजी हैं जो गेहूं के बीजों को उबाल के बोते हैं? आपसे तो काश्तकारी नहीं होती तो आप मुकदमे का फैसला किस तरह फरमाएंगे? तो इस पे बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि जनाबे आली, मैं बिल्कुल दुरुस्त फैसला करूंगा। और आपको गेहूं उबालने पे ताज्जुब क्यों हुआ? आपके यहाँ भी तो भुनी हुई मुर्गियां भी अंडों पे बैठती हैं और चूजे निकालती हैं, तो उबले हुए गेहूं से भला गंदम किस तरह ना निकलेगी? तमाम लोग चौंक गए और भुटियारे का मुंह भी खुला का खुला रह गया। वहां पे मौजूद सालिस भी अपनी जानिबदारी पे शर्मिंदा था। तमाम लोग बहलोल की दानिशमंदी और हाजिर दमागी की दाद देने लगे। लोगों ने कहा कि बहलोल, आपने किस कदर खूबसूरत फैसला फरमा दिया। बहलोल कहने लगे, नहीं, अभी फैसला करना बाकी है, और फैसला ये है कि भुटियारा और सौदागर अपने दिल से रंजिश निकाल दें और दोनों गले मिलें, और भुटियारा आइंदा भुनी हुई मुर्गियों की औलादों की कीमत मुसाफिरों से वसूल न किया।